آپ کوئی بھی اگر مکان بنانا چاہتا ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اینٹ بنانا پڑے گا، اور اینٹ کے لیے ریتی، سیمنٹ وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ پھر اینٹوں کو ملا کے آپ ایک لائن بنا سکتے ہیں، اور لائنوں سے مل کے دیوار ایک طرفہ بن جاتا ہے، اور پھر چاروں اطراف دیوار بن جاتے ہیں۔ پھر اس کا آپ چھت بناتے ہیں۔ دوسری طرف اگر آپ اس پہ دروازہ لگانا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے، اگر لکڑی کا دروازہ بنانا چاہتے ہیں تو لکڑی کو ملا کے، مل جل کے لکڑی کے بہت سارے ٹکڑے ایک دروازہ اور ایک کھڑکی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اور اسی دیوار میں آپ اگر سریا وغیرہ استعمال کرتے تو لوہے کی بھی اس میں ملاوٹ ہے۔ یہ سب مل کے آپ ایک عمارت بنا سکتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو ملا کے آپ بڑا ٹکڑا بناتے ہیں۔ مثال کے طور پر چھوٹے چھوٹے ذرات کو ملا کر اینٹ بناتے ہیں، پھر چھوٹے چھوٹے اینٹوں کو ملا کر آپ ایک عمارت بناتے ہیں، اور پھر بہت ساری عمارتوں کو، بہت سارے کمروں کو ملا کر آپ ایک گھر بناتے ہیں، اور پھر بہت ساری منزلوں کو ملا کر آپ ایک بڑی عمارت کھڑے کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح کسی بھی زبان میں آپ اگر بات کرنا چاہتے ہیں، طویل بات کرنا چاہتے ہیں، کسی بندے سے گپ شپ کرنا چاہتے ہیں اور اس کی بات کو سمجھنا بھی چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی جزئیات ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں۔ جب آپ ٹکڑوں کو سمجھیں گے، چھوٹے چھوٹے حروف کو سمجھیں گے، پھر ان کو ملا کر ذرا بڑی چیز جو آپ کے سامنے آئے گی اس کو آپ سمجھیں گے، اور پھر ان چیزوں کو ملا کر جو بالکل طویل گفتگو بن جاتی ہے، ان سب کو ملائیں گے، تب آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گا۔ آپ کسی بھی عمارت کو ایک ہی دم میں ایک چیز کھڑے کر کے وہاں پہ رکھ کے کوئی عمارت جس طرح نہیں بنا سکتے ہیں، اسی طرح آپ کوئی زبان بھی آپ بغیر اس کے جزئیات کے، چھوٹے چھوٹے حروف کے سیکھنے کے آپ نہیں سیکھ سکتے ہیں۔ تو ہم نے جو پچھلے اسباق تھے ان میں بالکل ابتدائی چیزیں جو تھیں ان کا تذکرہ کیا۔ مثال کے طور پر جو حروف تھے ان کا تذکرہ کیا، اور ان حروف سے کون کون سی آوازیں نکل رہی تھی، کہاں کہاں کس کس ترتیب پہ کیسی آواز نکل رہی تھی، ان سب کی وضاحت ہم نے کر دیے۔ اب یہاں سے ہم ذرا اوپر آ جاتے ہیں۔ جس طرح عمارت میں سب سے پہلے ریتی، سیمنٹ وغیرہ وہ بالکل چھوٹے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد اینٹ ہوتے ہیں، پھر اینٹوں سے مل کر عمارت بنتی ہے۔ اسی طرح یہاں پہ بھی ہے، جو ہم نے پچھلے اسباق میں لیٹرز کے بارے میں آپ لوگوں کو بتایا تھا، ان کو آپ سمجھے کہ وہ ذرات تھے، سیمنٹ، بجری، ریتی ان کے ذرے تھے۔ اور اس کے بعد اب جو ہم بتانے والے ہیں وہ عمارت سے پہلے جو آپ اینٹ جمع کرتے ہیں ان کی شکل میں آپ سمجھے کہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ گویا کہ یہ انگریزی گفتگو میں وہی اہمیت رکھتے ہیں جس طرح کسی عمارت کو بنانے میں اینٹوں کا کردار ہے، وہی کردار یہاں پہ بھی ہے۔ تو پچھلے اسباق میں ہم نے آپ لوگوں کو لیٹرز کے بارے میں بتایا تھا، اور آج کے سبق میں ہم آپ کو اس سے ذرا آگے جا کے ورڈ کے بارے میں بتائیں گے۔ بہت سارے لیٹرز مل کے ایک ورڈ بنتا ہے، اور پھر بہت سارے ورڈ مل کے ایک سنٹینس بنتا ہے، جملہ بنتا ہے۔ ورڈ کہتے ہیں لفظ کو، اور سنٹینس کہتے ہیں جملہ کو۔ تو انسان جو بھی آواز نکالتا ہے اپنی زبان سے تو اس کو ورڈ کہتے ہیں۔ پھر مختلف الفاظ کو جوڑ کر جب ایک چیز بنائی جاتی ہے تو اس چیز کو جملہ کہا جاتا ہے۔ جو آپ زبان سے نکالتے ہیں اس کو ورڈ کہتے ہیں، اور ورڈ لفظ کو کہتے ہیں۔ اور بہت سارے ورڈز کو آپ ملا کے جو چیز بناتے ہیں، بہت سارے الفاظ کو آپ ملا کے جو چیز بناتے ہیں، اس سے کہتے ہیں سنٹینس، یعنی جملہ۔ انگریزی زبان میں ورڈ 8 طرح کا بندہ نکال سکتا ہے، یعنی آپ کوئی بھی لفظ اپنی زبان سے نکال رہے ہیں، آپ اپنی زبان سے جو کوئی بھی بات کر رہے ہیں، تو اس بات میں جو ورڈ ہوتے ہیں وہ ورڈز 8 اقسام میں سے باہر نہیں ہوں گے۔ ان 8 میں سے کوئی بھی قسم ضرور ہوگا جو آپ کی زبان سے نکل رہا ہے۔ اچھا، اور ان 8 اقسام کو پارٹس آف اسپیچ کہتے ہیں، یعنی گفتگو کے اجزاء۔ تو وہ 8 ہم آپ لوگوں کو آج بتائیں گے۔ ابتدائی طور پر فقط اتنا جاننا ہے کہ وہ جو کچھ بھی انسان اپنی زبان سے نکالتا ہے تو وہ ضرور ان 8 اقسام میں سے کسی قسم سے متعلق ہوں گے، اور پھر ان کی تفصیل ہم آگے بتائیں گے۔ ان کو بتانا اس لیے ضروری ہے کیونکہ ان کو جب آپ جانیں گے تو اس کے بعد ہم آپ کو بتا سکیں گے کہ کیا ترتیب ہوگی۔ مثال کے طور پر آپ اگر اردو میں کسی سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کا نام کیا ہے، تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں آپ کا نام کیا ہے۔ اگر آپ کہہ دیں نام آپ کا کیا ہے تو اس میں ذرا قباحت آئے گی۔ اردو گفتگو کا جو انداز ہے اس کی مخالف سمت آپ جا رہے ہوں گے، اور کوئی بھی اردو دان آپ کو ملے گا تو کہے گا یار یہ کیا طریقے آپ پوچھ رہے ہیں، نام آپ کا کیا ہے۔ تو اس طرح
چونکہ وہ زبان کے جو ٹھیک ہے الفاظ آپ اتنا ہی بول رہے ہیں جتنا آپ کا نام کیا ہے میں بولتے ہیں، لیکن جو الفاظ پہلے بولنے تھے وہ آپ نے بعد میں بول لیے، جو بعد میں بولنے تھے آپ نے پہلے بول لیے، اور بعد میں لانے اور شروع میں لانے کی وجہ سے ان الفاظ کی شروع میں لانے اور اخیر میں لانے کی وجہ سے آپ نے پوری بات کو بگاڑ دیا، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ آپ کب سیکھیں گے کہ کس لفظ کو پہلے لانا ہے، کس لفظ کو بعد میں لانا ہے، کس کو کہاں پہ رکھنا ہے؟ یہ اس وقت جب آپ جانیں کہ اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اور پھر جب اس حیثیت میں ہو، یعنی ان 8 اقسام میں سے کون سی قسم ہو اس کو شروع میں لانا ہے، اور کون سی قسم کو بعد میں لانا ہے، اور کون سی قسم درمیان میں لایا جاتا ہے، شروع میں اس کا لانا غلط ہے، آخر میں غلط ہے، فقط درمیان میں لایا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ یہ بہت ہی اہم حیثیت رکھتی ہے۔ انگریزی اسباق جو ہوتے ہیں، قواعد ہوتے ہیں، وہ سب ہی اہم ہوتے ہیں، یہ بھی اسی طرح اہم اسباق ہیں۔ تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ انسان کی زبان سے جتنے بھی الفاظ انگریزی میں نکلتے ہیں ان کے 8 اقسام ہیں، ان کو 8 کیٹیگری میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلی قسم ناؤن، دوسری قسم پروناؤن، تیسری قسم ایڈجیکٹو، یہ ایک تقسیم ہے، اور اس کے بعد ورب ایڈورب، یہ دوسری تقسیم ہے، اور تیسری تقسیم یہ ہے پریپوزیشن، کنجکشن، انٹرجیکشن۔ اچھا، یہ 8 چیزیں ہیں۔ اس کو میں نے کیوں کہا کہ یہ 3 اقسام ہیں، یہ پہلی تقسیم ہے، دوسری تقسیم ہے، تیسری تقسیم ہے، کیونکہ ابتدائی طور پر آپ جو بھی لفظ اپنے منہ سے نکالتے ہیں، اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، وہ یا اسم ہوتا ہے، یا فعل ہوتا ہے، یا حرف ہوتا ہے۔ مختصراً یہ کہ کسی چیز کا نام ہوتا ہے، یا کسی کام کے متعلق آپ بتا رہے ہوتے ہیں، یا کام اور نام کو جوڑنے کا کوئی درمیان میں واسطہ آتا ہے۔ ان کی تقسیم اس لیے میں نے کی کہ آپ کسی بھی زبان میں بات کریں گے تو اس میں 3 چیزیں ضرور ہوں گی۔ آپ جو بھی لفظ نکال رہے ہیں اس میں یہ اسم ہوگا، یا فعل ہوگا، یا حرف ہوگا۔ اسم ہوگا کسی چیز کا نام ہوگا، فعل ہوگا کام کے بارے میں آپ بتا رہے ہوں گے، حرف ہوگا جیسے آپ اس کے درمیان میں ربط لانے کے لیے، اسم اور فعل کو جوڑنے کے لیے، یا 2 اسم کو جوڑنے کے لیے کوئی حرف لاتے ہیں۔ مثال کہتے ہیں میں نے آپ کی کتاب لائبریری میں رکھ دی، تو میں نے آپ کی کتاب، میں تو یہ خیر ضمیر ہے، نے یہ کیا ہوتا ہے، یہ درمیان میں حرف آ رہا ہے۔ آپ کی کتاب، کتاب تو اسم ہے، لائبریری میں، لائبریری تو اس میں رکھ دیا ہے، تو رکھ دیا یہاں پہ فعل آ رہا ہے دوبارہ۔ تو تینوں چیزوں سے کوئی بھی زبان میں آپ بات کر رہے ہو تو ان تینوں چیزوں سے ضرور خالی نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح انگریزی میں بھی یہ تینوں چیزیں ہوتے ہیں، اسم، فعل، حرف۔ اب ان کی تفصیل ہم ذرا آگے بتائیں گے۔ ناؤن کہتے ہیں اسم کو، پروناؤن ضمیر، ایڈجیکٹو صفت کو کہتے ہیں، ورب فعل کو، ایڈورب متعلق فعل کو، پریپوزیشن حرف جار کو، کنجنکشن حرف عطف کو، اور انٹرجیکشن حرف تعجب کو۔ ان کے بارے میں ہم مختصراً آپ کو بتائیں گے، باقی تفصیلی بحث اور تفصیلی قواعد ہم آگے بتائیں گے انشاءاللہ۔ یہاں پہ فقط ان 8 اشیاء کے بارے میں ہم مختصراً آپ کو بتائیں گے۔ اچھا، سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے ناؤن، اسم۔ اسم کیا ہے؟ ہر وہ چیز جسے ہم دیکھ سکتے ہیں یا اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، اس کی پہچان ایک لفظ کے ذریعے ہوتی ہے۔ جو بھی ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، جن لوگوں سے ہم مل رہے ہیں، یا جن جگہوں میں ہم جا رہے ہیں، اور بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے، تو ان کے بارے میں کوئی خاص نام ہو، اس لفظ کو انگلش میں ناؤن اور اردو میں اسم یا نام کہتے ہیں۔ پھر اسم کی مختلف کیفیت ہیں، ہم ان کی تفصیل میں نہیں جائیں گے، فقط ہم ایک مثال دیں گے۔ جیسے آپ کہتے ہیں ٹری، تو ٹری کیا ہے؟ درخت ہے۔ تو یا کسی شہر کا آپ نام بتا دیں، جیسے آپ بول دیں اسلام آباد، یا کسی ملک کا نام بتا دیں، جیسے آپ کہیں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ۔ تو اس طرح کے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ بندے کا نام بتا دیں، جیسے آپ کہیں عمران۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہم نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیے، یہ ناؤن ہے، اسم ہے، جن سے کسی بندے کی، کسی شہر کی، کسی ملک کی پہچان ہوتی ہے، یہ سب اسم ہے۔ دوسری چیز وہ ہے ایڈجیکٹو، ہم نے بتایا تھا، یہ بھی اسم ہی میں ہے، یہ بھی اسم ہے، لیکن اس میں بات یہ ہے کہ کسی لفظ کے ذریعے آپ کسی اسم یا ضمیر کی خوبی اور خصوصیت یا برائی اور خرابی بیان کریں، تو ایسے لفظ کو صفت ایڈجیکٹو کہتے ہیں۔ ایڈجیکٹو کہتے ہیں جیسے اردو میں ہم صفت کہتے ہیں۔ جیسے آپ کہیں گریٹ، بیوٹیفل، گڈ، اچھا بندہ ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں ہی از اے گڈ بوائے، وہ ایک اچھا لڑکا ہے،
یا آپ ایسا کہیں کہ کراچی از اے بیوٹیفل سٹی، یا آپ ایسا کہیں کہ واشوک از اے بیوٹیفل سٹی، واشوک ایک خوبصورت شہر ہے۔ اور بھی بہت کچھ کہہ سکتے ہیں، یعنی آپ کسی جگہ کی یا کسی ضمیر کی یا کسی اسم کی آتی، اس کی وضاحت ہم پہلے کر چکے ہیں۔ ان کی آپ کوئی خصوصیت، خوبی یا برائی بیان کر رہے ہیں، خرابی بیان کر رہے ہیں، نقص بیان کر رہے ہیں، تو اس کو ایڈجیکٹو کہتے ہیں، جیسے اردو میں ہم اسے صفت کہتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اگر ہم آگے جائیں تو پروناؤن ایک چیز ہے۔ پروناؤن ضمیر کو کہتے ہیں، وہ الفاظ جو اسم کی جگہ استعمال ہوتے ہیں انہیں ضمیر کہتے ہیں۔ مثلا میں کہتا ہوں میں کل آ رہا ہوں، میرا نام تو زبیر ہے، لیکن میں زبیر نہیں کہہ رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ زبیر کل آ رہا ہے، میں کہتا ہوں میں کل آ رہا ہوں۔ اسم کی جگہ میں نے میں کا لفظ استعمال کیا، تو یہ میں اردو میں ضمیر ہے۔ اسی طرح انگریزی میں بھی الفاظ ہوتے ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں آئی ایم کمنگ ٹمارو، میں کل آ رہا ہوں۔ اچھا، جیسے کہتے ہیں زید از اے گڈ اسٹوڈنٹ اینڈ ہی از مائی فرینڈ، آپ نے پہلے شروع میں کیا کہا؟ زید ایک اچھا طالب علم ہے، آگے آپ نے کیا کہا؟ اینڈ ہی از مائی فرینڈ، اور وہ میرا دوست ہے۔ یہ جو آپ نے کہا کہ وہ میرا دوست ہے، انگریزی میں ہم نے اس کی جگہ میں ہی لایا۔ اگر یہاں پہ ہم لاتے اینڈ زید از مائی فرینڈ اور زید میرا دوست ہے تو یہ ٹھیک تھا، لیکن ہم نے زید کی جگہ ہی لائے، اور اسی طرح اردو میں ہم نے زید کی جگہ کیا بولا؟ اور وہ میرا دوست ہے، اور زید میرا دوست ہے ہم نے نہیں کہا۔ تو اسم کی جگہ میں جو چیز ہم لائے ہیں، جو لفظ ہم لائے ہیں، استعمال کیا ہے ہم نے، اسے کہتے ہیں ضمیر، پروناؤن، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں فعل کی طرف۔ تو فعل اسے انگریزی میں ورب کہتے ہیں، ایک ایسا لفظ جس سے کسی زمانے میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلتا ہے، کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں ریڈ، پڑھنا، اس سے پڑھنے کا پتہ آپ کو چل رہا ہے۔ دوسری طرف ٹرائی، کوشش کرنا، کسی کام کے ہونے نہیں بلکہ کسی کام کے کرنے کا پتہ چل رہا ہے، کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلے، تو ان دونوں کو فعل کہتے ہیں۔ تفصیلی وضاحت آگے کے اسباق میں انشاءاللہ آئے گا۔ جیسے آپ کہتے ہیں دی سن رائسز ان دی ایسٹ، سورج مشرق سے نکلتا ہے، تو رائسز جو ہم نے لایا تھا، اس سے سورج کے نکلنے کا پتہ چل رہا ہے، تو اس کو فعل کہتے ہیں۔ فعل میں اکثر زمانہ ہوتا ہے، کسی کام کے آپ ماضی میں ہونے کا بتا رہے ہوں، یا ابھی ہونے کا بتا رہے ہوں، یا آگے زمانے میں ہونے کا بتا رہے ہوں، تو یہ سب فعل ہوتے ہیں۔ جیسے آپ کہتے ہیں کہ میں نے کل کھانا کھایا، میں اب پڑھ رہا ہوں، میں کل اسکول جاؤں گا، تو یہ جو سارے ہم نے فعل بتا دیے، ان میں چونکہ زمانہ موجود ہے تو یہ افعال ہوتے ہیں، فعل ہوتے ہیں، ان کو فعل کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ کسی کتاب کے بارے میں بولیں یہ میرا کتاب ہے، تو اس میں کوئی زمانہ موجود نہیں ہے، تو نہ میرا فعل ہوگا، نہ کتاب فعل ہوگا، نہ ہے فعل ہوگا۔ میرا ضمیر ہوگا، اسم ہوگا، کتاب بھی اسم ہوگا، اور ہے وہ بھی حرف ہے، وہ فعل نہیں ہوگا کیونکہ زمانہ موجود نہیں ہے۔ اب اردو مثالوں کے ذریعے آپ کو سمجھانے کی ضرورت اس لیے مجھے پڑ رہی ہے کیونکہ جب آپ اردو مثالیں سمجھ گئے تو آپ کو انگریزی خود سمجھ آ جائے گا۔ ان مثالوں کی وضاحت سے پھر انگریزی میں آپ کو وضاحت کے ساتھ بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اصل چیز سمجھنا ہے۔ آپ اردو کے قواعد سمجھ جائیں، اردو کی مثالوں سے اگر میں آپ کو آسان طریقے سے سمجھا سکوں تو آپ کو پھر انگریزی میں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر آپ خود سمجھ جائیں گے۔ اصل چیز سمجھنا ہے، رٹنا لگانا نہیں ہے۔ اچھا، تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ دی سن رائسز ان دا ایسٹ، سورج مشرق سے نکلتا ہے، تو اس میں بھی زمانہ ہے، نکلتا ہے، مستقبل کی بات ہو رہی ہے نا کہ آئندہ نکلتا ہے، ہر وقت نکلتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس جملے میں رائسز ایک ورب ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا بھئی فعل۔ اچھا، متعلق فعل کیا ہے؟ ایڈورب متعلق فعل کو کہتے ہیں، وہ لفظ ہوتا ہے جو ایک فعل، صفت یا کسی دوسرے متعلق فعل کی وضاحت کرتا ہے اور اس کے متعلق اضافی معلومات فراہم کرتا ہے۔ نیز انگلش میں ایڈورب کو موڈیفائنگ ورب بھی کہتے ہیں۔ مثال کیا ہے؟ آلویز، ہمیشہ۔ تو آپ نے کہیں پہ دیکھ لیا کہ ایک فعل، صفت یا کسی دوسرے متعلق فعل، ان کی وضاحت کرتا ہوا کوئی لفظ آپ پائیں، آپ دیکھیں جو ان کی وضاحت کر رہا ہے، تو سمجھ لیں کہ وہ ایڈورب ہے۔ فقط اتنا آپ کو یاد رکھنا ہے، آگے آپ کو خود آہستہ آہستہ
انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا. جیسے آپ کہتے ہیں آلویز، ہمیشہ، اس کو آپ کہاں استعمال کرتے ہیں؟ وی مسٹ آلویز لرن نیو تھنگس. ہمیں ہمیشہ نئی چیزیں سیکھنی چاہیے. اب دیکھیں لرن سیکھنی چاہیے کے معنی میں ہے. اب اس سے پہلے ہم نے آلویز لگا دیا جو ہمیشہ کی بات کر رہا ہے، ہمیشہ کا معنی ادا کر رہا ہے. ویسے اگر آلویز کو ہم نہیں لاتے تو اس فعل کی وضاحت نہیں ہوتی کہ ہمیں کب سیکھنا چاہیے، نئی چیزیں، نئے سوچ، نئے خیالات کی ایجاد کب کرنی چاہیے. لیکن جب آلویز آ گیا تو اس نے اس فعل کا اور اس کام کی مکمل وضاحت کر دی کہ بھئی ہمیشہ ایسی کامیں کرنی چاہیے، ہمیشہ نئی چیزیں سیکھنی چاہیے. وی مسٹ آلویز لرن نیو تھنگس، ہمیں ہمیشہ نئی چیزیں سیکھنی چاہیے. تو اس ایڈورب نے ورب کی مکمل وضاحت کر دی اور اس میں کچھ نئی چیزوں کا اضافہ کیا. تو ہم چلیں گے آگے. یہ ابھی تک جو ہم نے پڑھے وہ اسم اور فعل کے جو مختلف کیفیتیں تھیں ان کو ہم نے بیان کیا. اب حروف کی بات ہو رہی ہے. حروف میں 3 چیزیں ہم بیان کریں گے، حروف جر اور حروف عطف اور فجائیہ. تو ان جو ابھی مثال گزرے ہم نے ان میں سارے اقسام کی مکمل طور پر وضاحت، مکمل طور پر جو الفاظ آتے ہیں، مثال کے طور پر ضمیر ہم نے پڑھ لیے. تو ضمیر میں ہم نے تمام ضمائر آپ لوگوں کو نہیں بتائے، کیونکہ ضمائر جو بتائے جائیں گے وہ آگے انشاءاللہ ہم وضاحت کے ساتھ آپ کو بتائیں گے. ویسے ضمائر میں آئی، وی، یو، ہی، شی، دی، اٹ، یہ سب آتے ہیں، لیکن ہم نے ابھی تک ان کے بارے میں بات نہیں کی کیونکہ آگے ان پر تفصیلی بحث آنے والا ہے. فقط مختصراً سمجھانے کی کوشش کی تاکہ ذہن نشین رہے. اچھا، پریپوزیشن حرف جر. حرف جر کیا ہے؟ وہ لفظ جو کسی اسم یا اسم ضمیر سے پہلے آ کر اس کا تعلق جملے میں موجود کسی دوسرے لفظ سے ظاہر کرے، اسے حرف جر پریپوزیشن کہتے ہیں. یہ خود مقصد نہیں ہوتا ہے. یہ جو حرف جر ہوتا ہے نا، یہ خود مقصد نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ ربط پیدا کرتا ہے، تعلق پیدا کرتا ہے، ایک چیز کو دوسرے چیز سے، ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے جوڑتا ہے. اب آپ دیکھ لیں، دی بک از آن دی ٹیبل. آپ اس میں دیکھ لیں کہ اصل مقصد کتاب کا ٹیبل پر ہونے کی بات کرنا ہے، وہی بتانا ہے، لیکن درمیان میں آن لایا. کتاب ٹیبل پر ہے، دی بک از آن دی ٹیبل. تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کتاب ٹیبل پر ہے. اور یہ اردو میں جیسے آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ کتاب کا ٹیبل پر ہونے کی بات آپ بتانا چاہتے ہیں کسی کو، تو آپ کتاب ٹیبل صرف دونوں الفاظ بتانے سے آپ اس کی ادائیگی نہیں کر سکتے ہیں جب تک آپ یہ نہ لائیں کہ کتاب ٹیبل پر کی بات نہیں لائیں. اور یہ پر کیا ہے؟ حرف ہے. اور یہ کتاب اور ٹیبل پر ربط لانے کے لیے، جملے کو درست کرنے کے لیے، معنی کی ادائیگی میں آسانی کے لیے حرف جر لائے ہم اردو میں. اسی طرح انگریزی میں بھی آ رہا ہے، دی بک از آن دی ٹیبل. پھر حروف جر بہت سارے ہیں، ایٹ، آن، ان، وتھ، بٹوین، فرام، اباؤٹ. ایٹ پر، آن پر، ان میں، وتھ کے ساتھ، بٹوین کے درمیان، فرام سے، اباؤٹ کے بارے میں. یہ سب آ گئے اور سب نے کیا کر دیا؟ الفاظ کے درمیان جوڑ لا دی، اور یہ ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے ملانے کے لیے استعمال ہوا کرتے ہیں. اس کے بعد حروف عطف ہے. حرف عطف وہ لفظ ہے جو الفاظ، فقروں یا جملوں کو آپس میں جوڑتا اور ملاتا ہے، ایک دوسرے کو دوسرے سے ملاتے ہیں. جیسے آپ بولتے ہیں برڈز فلائی اینڈ فش سویم، پرندے اڑتے ہیں اور مچھلیاں تیرتی ہیں. تو یہ دونوں جملے، فقرے اور جملے، ان کو آپس میں جوڑنے اور ملانے کے لیے کیا کیا؟ درمیان میں حرف عطف استعمال کیا. یعنی حرف عطف آپ ایسے سمجھے کہ جیسے اردو میں استعمال ہوتے ہیں، اور ہم کہنا چاہتے ہیں. انگریزی میں اس کے بھی کچھ الفاظ ہوتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کنجکشن. اردو میں جنہیں حروف عطف کہتے ہیں، حرف عطف کہتے ہیں. ڈو آر ڈی، جیسے انگریزی میں بولتے ہیں ڈو آر ڈی، کرو یا مرو. یہ جو یا ہے، اور ہے، ساتھ ہی ساتھ، اس طرح کے معنی لانے کے لیے انگریزی میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں کنجنکشن، حروف عطف. ٹھیک ہے. آگے ہم جائیں گے. آخری جو 8ویں قسم ہے اس بحث میں، فجائیہ، ان کو حروف تعجب بھی کہتے ہیں، انٹرجیکشن. تو یہ وہ الفاظ ہوتے ہیں کہ بندہ اچانک کوئی چیز دیکھ لے، تعجب میں پڑ جائے، حیران ہو جائے، کسی چیز پہ رشک کرے، فخر کرے، واہ بھئی کیا چیز ہے، واو، جیسے ہم استعمال کرتے ہیں اکثر. یا استاذ اپنے طالب علم کو اچھا کام کرتے ہوئے دیکھ لے، اچھا ہوم ورک پیش کرتے ہوئے دیکھ لے تو کہہ دیں گریٹ. یا کسی چیز پہ افسوس ہو کہتے ہیں الاس، یہ انگریزی میں استعمال ہوتے ہیں. یا کہتے ہیں او مائی گاڈ. اسی طرح وٹ نانسنس، کیا حماقت ہے. اگر کوئی غلط کام کرے تو اس پہ آپ کہتے ہیں یار کیا کر رہے ہو، کر کیا رہے ہو، یہ کیسا کام ہے. تو انگریزی میں آپ بولتے ہیں وٹ نانسنس، کیا حماقت ہے، کیا فضول کام ہے. ہاؤ ڈیر یو، تمہاری اتنی ہمت. کسی کو دمکانا ہو تو اس وقت آپ جو جملے بولیں گے. اس طرح کے جملوں کی ادائیگی کے لیے انگریزی میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں انٹرجیکشن.
فجائیہ یعنی اچانک جو چیز پیش آتی ہے ان پہ جو آپ الفاظ ادا کرتے ہیں ان کو حروف تعجب کہتے ہیں، اور فجائیہ کہتے ہیں۔ فجائیہ مطلب اچانک چیز، ناگہانی چیزیں جو ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں فجائیہ۔ اچھا، یہ وہ الفاظ ہوتے ہیں جن کا استعمال دل میں ایک دم سے اٹھنے والے احساسات، خیالات اور خواہشات کے اظہار کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو یہ 8 اقسام ہوئے۔ سبق ذرا طویل ہوئی، میں یہی سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ پچھلے اسباق سے ذرا مختصر ہو، لیکن تفصیل سے ذرا بتانا ضروری تھا تاکہ آپ ابتدائی طور پر ان سے ذرا سی واقفیت حاصل کر لیں، تاکہ آگے بات سمجھانے میں دشواری نہ ہو۔ تو امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ رب العزت تمہارا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، جہاں ہو خوش و خرم رہیے گا۔ اللہ حافظ۔